وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ آپ کا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہو، اور آپ کا برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ جس نے رب کے لیے جینا سیکھ لیا وہ علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کریں۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اسے زمانہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کی امید نہیں ہو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کو ترستے ہیں۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا، کیا تمہیں زمین پر گرنے کا ڈر نہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی ہوتی ہیں۔ کسی کا دل نہ توڑو، ہر چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن کبھی کسی انسان کا دل نہ توڑنا جو رب نے بنایا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جاتا ہے واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ سچ بولو، اگر کسی کو دکھ ہی کیوں نہ ہو، مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جائے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ برا وقت وہ آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ قدر نہ کرو تو چھن جاتا ہے، پھر وہ چاہے رزق ہو یا محبت۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کر بلندی حاصل کرتا ہے، اور ناداں اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جو لوگ اپنے چراغوں کو پسے پشت رکھتے ہیں ان کا سایہ انہی کے راستے پر پڑتا ہے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا تھا ہی نہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار ہی نہیں سکتا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں، اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، ذرا سی گردن نیچے کا رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت سے بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو اس مرد کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگی تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔
دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کر دو، دنیا بدل جائے گی۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب انسان اندر سے صحرا میں بھٹک رہا ہو تو شہروں کا ہجوم بھی اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتا۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ اگر آپ اپنی زبان سے یہ وعدہ کر لیں کہ وہ صرف مفید بات کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ آپ خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں، دراصل اپنے ہی بچوں کی زندگی مشکل بناتے ہیں۔ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے، بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ جب 5 منٹ مسکرانے سے آپ کی تصویر اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ کسی کا دل ستانا اصل موت کو گلے لگانا ہے جو ختم نہیں ہوتی مگر طاری رہتی ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ ایک بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا کہ کوئی ایک ایسا فقرہ لکھ لاؤ جس سے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود رو گے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی وفاداری نہیں پائے گا۔ غلطی اور بھول ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کی ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ لمبی امیدوں سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز وہیں مل سکتی ہے جہاں گم ہوئی ہو، سوائے اعتبار کے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کے حاصل ہوتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔
روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم جس کو دفنا آئے تھے بس اسی کو مرنا تھا۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ بہترین دولت خواہشات سے دستبرداری ہے۔ جسے بولنا آ جائے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بلائے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ لڑک پن غلطیوں کا نام ہے، جوانی جدوجہد کا نام ہے، وہ بڑھاپا افسوس کا نام ہے۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کا مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اپنے رشتوں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں بنانے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی بھی عزت دار نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں سے ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ اچھا بولا کرو اور اچھا سوچا کرو، کچھ حد تک آسان ہو جائے گی زندگی۔ اگر یہ اقوال آپ کو پسند آئے ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔